الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور اگر دنیا کی کسی چیز کی محبت زیادہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو، اللہ رب العزت اس بات پر فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تمہارے اوپر آ جائے، اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل کے اندر ہونا یہ لازمی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں، اور اگر یہ محبت پوری نہ ہو تو اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب کی تیاری کا حکم بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے، عقلی طور پہ بھی ہونی چاہیے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، وَأَحِبُّونِی، اور مجھ سے محبت کرو بحب اللہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا عقلی طور پہ بھی انسان کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ محبت کرے بلکہ ٹوٹ کر محبت کرے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت کا ہونا ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل۔ دوسری بات کہ اگر محبت دل میں مکمل نہ ہو، کامل اکمل محبت نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکی ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ نے محبت کر کے دکھائی۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے 10 تقاضے ہیں جو انسان کو پورا کرنے چاہیے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، تو اب یہ تقاضا ہے کہ ہر بندے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان 10 باتوں پر عمل کرے۔ یہ 10 محبت کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرے، اب وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔
اور اگر یہ 10 تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جتنے بڑے نعرے لگا دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جتنے بڑے بڑے نعرے اس بات پہ لگا دے، اس کے باوجود یہ نعرے، یہ دعوے کھوکھلے ثابت ہوں گے، حقیقتاً اللہ رب العزت کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ 10 تقاضے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق ہے ہر بندے پر۔ چنانچہ ان 10 تقاضوں میں سے 5 تقاضوں کے اوپر گفتگو گزشتہ مجلس میں ہوئی تھی، 5 کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر ہوگی۔ پہلی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے متعلق تقاضوں میں سے پہلا تقاضا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور توقیر دل کے اندر ہونا۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تیسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے احترام کرنا، نسبتوں کے ساتھ بھی محبت کرنا۔ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت، ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہے، کرتا مبارک ہے، عمامہ ہے، یہ وہ چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ان کا احترام کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کو روحانی رشتے کے اعتبار سے نسبت حاصل ہے، علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رکھنا، ان کا احترام کرنا۔ چوتھا تقاضا کہ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت رکھنا۔ اور 5واں تقاضا ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والوں سے دل کے اندر بغض رکھنا۔ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں دشمنی رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات بھی دل میں رکھی، ان کے بارے میں بغض کا رکھنا، ان کے بارے میں نفرت کا دل میں رکھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا۔ تو یہ 5 تقاضے تھے جن کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ چھٹا تقاضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان المحب لما يحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی طرف یہ امر متوجہ ہوتا ہے، یہ حکم متوجہ ہوتا ہے۔ فطری بات ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آدمی ہوگا۔ ایک آدمی ایک طرف کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور جب فلاں کوئی بات کہے تو اس کی بات کا انکار کرے، تو دنیا میں ہر شخص یہ کہے گا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم بات صحیح نہیں کر رہے، درست بات نہیں کر رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس محبت کے، اس تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کا کیا دعویٰ کرتے ہو؟ ارے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر ان کی اتباع کرو گے، اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو تعلیمات نبوی پر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات امت کو دی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حلت کا حکم تھا، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ میں مکہ مکرمہ کے اندر، ہمارے گھر کے اندر شراب کے مٹکے تھے، میں اس میں سے شراب نکال کر لوگوں کو پلا رہا تھا۔ اتنے میں اچانک سے مکہ مکرمہ کے اندر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ تو جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں فوراً اپنے گھر پر گیا اور میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ بات کا حکم ہے کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بلا کسی بات کو سوچے ہوئے اچانک سے مجھ سے کہا کہ انس، یہ جتنے شراب کے مٹکے رکھے ہیں سارے کے سارے توڑ دو اور شراب کو گلیوں میں بہا دو۔ عام انسان ہوتا تو شاید ذہن میں یہ بات آتی کہ اچھا ابھی حرمت کا فیصلہ آ گیا، جب میں نے خریدا تھا اس وقت پر تو حرام نہیں تھی، لہٰذا میں یہ کام کرتا ہوں، پینا منع ہے، اس کو بیچ کر کم از کم اپنا نقصان تو پورا کر لوں۔ مگر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اس آج کے زمانے میں یوں کہا جائے تو اپنے لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی، اس کا ایک خادم تھا، مشیر تھا اس کا نام تھا ایاز۔ یہ جو ایاز تھا بظاہر دیکھنے کے اندر کوئی اچھے خاندان سے نہیں تھا، کوئی اونچے خاندان سے نہیں تھا، ایک عام معمولی سا آدمی تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا تھا اور اپنا مشیر بنا لیا تھا۔ تو جو دوسرے وزراء تھے وہ اس بات کو دیکھ کر سخت ان کو کوفت ہوتی تھی کہ یہ تو ایک نچلے درجے کا آدمی ہے، اس کے اندر تو عقل بھی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے ایسا قریب بنا رکھا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ انہوں نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم عقل میں آگے، تعلیم میں آگے، خاندان کے اعتبار سے آگے، اور یہ شخص کسی چیز میں ہمارا مقابلہ نہیں کرتا، مگر ان سب کے باوجود جو درجہ آپ کے دربار میں اس کو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں تمہیں کسی دن سمجھاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے تمام کے تمام وزیروں کو جمع کیا، ایاز کو بھی جمع کر لیا۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اپنے اس دربار کا جو سب سے بڑا اور قیمتی ترین ہیرا تھا اس کو منگوایا اور اس کو رکھا۔ ایک وزیر کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا اور کہا اس پر مارو اتنی زور سے کہ اس کی پورے کے پورے ٹکڑے ہو جائیں، کرچیاں بکھر جائیں اس کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا میں اس کو توڑ دوں؟ نہیں بادشاہ سلامت، یہ عقل کے خلاف ہے، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ہتھوڑا اس کے ہاتھ سے لیا، دوسرے وزیر کو دے دیا، دوسرے سے بھی یہی بات کہی، اس نے بھی کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا توڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، سارے کے سارے وزراء نے یہی بات کی کہ بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا اس جیسا ہیرا آپ کے پورے خزانے میں کوئی دوسرا نہیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں یہ تو بے وقوفی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور اٹھا کے ایاز کے ہاتھ میں دے دیا اور ایاز کو یہ بات کہی کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے مارا کہ وہ جو ہیرا تھا اس کی بالکل کرچیاں بکھر گئیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ اب سارے وزراء نے کہا بادشاہ سلامت یہ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جس کو آپ اپنا اتنا قریبی سمجھتے ہیں، آج حال دیکھیں، اتنا قیمتی ہیرا اس نے اٹھا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے کہا صبر کرو ایاز، تم نے اتنے قیمتی ہیرے کو کیوں توڑ دیا؟ بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو آپشنز تھے، ایک طرف آپ کا حکم تھا، دوسری طرف قیمتی ہیرا تھا۔ میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت اس قیمتی ہیرے کی قیمت سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ ہے، لہٰذا میں نے آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور اس ہیرے کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزراء سے کہ دیکھو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص میرے اتنا قریب ہے، اس کو میرے حکم کی قیمت کا پتہ ہے کہ میرے حکم کی قیمت کیا ہے۔ واقعی اگر آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی قیمت کو جان لیں تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی فرمان کے اوپر کس طریقے سے مر مٹتے تھے، تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں، انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر فرما رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کرتے ہوئے اچانک ایک جگہ پہ اپنی سواری کو روکا، سواری سے اترے اور قریب میں ایک درخت تھا، اس کے پاس ایسے بیٹھے جیسے شاید بیٹھ کر قضائے حاجت فرما رہے ہیں، اور بس یوں بیٹھے اور اٹھ کر واپس آئے، سواری پر بیٹھ گئے۔ ساتھ جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو اگر قضائے حاجت کی ضرورت تھی تو آپ نے کیوں پوری نہیں کی، اور اگر قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی سفر پہ یہاں سے چل گیا تھا، سواری پہ سوار تھے ہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر سواری کو روک کر اس جگہ پہ قضائے حاجت فرمائی تھی، اگرچہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر میں نے اس بات کو ضروری سمجھا، میں اپنی سواری کو روکوں اور یہاں پر اس کی شباہت کو اختیار کروں۔ مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا، آج بھی موجود ہے، اس دروازے کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے باب النساء، عورتوں کا دروازہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے مختص کر لیں، مخصوص کر لیں اس دروازے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد کے حالات کی وجہ سے اس دروازے کو عورتوں کے لیے جو مختص کیا تھا وہ ختم کرنا پڑا، اور عورتوں کے لیے کوئی دوسرا دروازہ مختص کر لیا گیا کہ یہ دروازہ ہے، یہاں سے عورتیں مسجد نبوی میں آئیں گی اور جائیں گی۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی اس باب النساء سے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سے صرف عورتیں گزریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھے تو بعض صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ اپنی صفوں میں بیٹھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں ہو وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ ان صحابی نے یہ قول سنا، ابھی ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، وہیں پر اسی حال کے اندر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور میں اس کے خلاف کام کر لوں، میں اتنی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے جو پاؤں باہر ہے اس کو اندر کر لوں، یا جو پاؤں اندر ہے اس کو باہر کر لوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سی تعلیمات کے اوپر بھی صحابہ اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات سنائی تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ روم کا جو بادشاہ تھا یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، یہ ایسی ہے جیسے آج کوئی امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو۔ اتنے میں ان کے ہاتھ سے ایک کھانے کا لقمہ گرا، چھوٹ گیا ہاتھ سے اور نیچے گر گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی کیا ہوا؟ یہاں پر اگر کوئی شخص دسترخوان سے لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈالے تو اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، یہ کیا کہیں گے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اتنے لالچی ہیں کہ دسترخوان پر پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی خاطر، ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ترک کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں،
صحابہ کی اور ہماری زندگی میں واقعی فرق یہ ہے کہ صحابہ سنتوں کو اپنایا کرتے تھے سنت سمجھ کے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عظیم الشان نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس کو اپناتا ہوں۔ اور ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے، جی یہ فرض ہے تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اب غور کریں ہماری زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا ہو، اکابر علماء دیوبند کی مثال دیکھ لیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے بڑے متبع سنت بنایا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب اس جہاد کے فتوے کی پاداش میں انگریز حکومت نے فیصلہ کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اب آپ روپوش ہو جائیں، آپ یہاں پر نظر نہ آئے، دارالعلوم دیوبند میں روپوشی کی زندگی اختیار کریں چند دن تک۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہیں۔ حضرت پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، فوج آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، حکومت آپ کے پیچھے لگی ہے، 3 دن مکمل ہوئے ہیں ابھی تو صرف آپ باہر کیوں آ گئے؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں صرف غار ثور کے 3 دن روپوشی کے نظر آئے، چوتھا کوئی دن نظر نہیں آیا۔ قاسم نانوتوی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چوتھے دن بھی روپوشی کی زندگی اختیار کرے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا، مگر نظر نہ آنے کے باوجود پابندی سے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضرت بینائی ہے نہیں تو سرما کس چیز پہ لگایا جا رہا ہے؟ فرمایا بے وقوف آدمی، تم سمجھتے ہو کہ میں بینائی تیز کرنے کے لیے سرما لگا رہا ہوں، میں تو اس کو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اب لگا رہا ہوں، اب چاہے میری آنکھوں میں بینائی ہو یا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیا، ایک مرتبہ میں نے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ الحمدللہ ماضی میں کوئی ایک دن بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی گھنٹہ نہیں گزرا، ایک گھنٹہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف وہ گھنٹہ کہلائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ علماء دیوبند میں واحد آدمی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا درس دینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عام محدث حدیث کا درس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت مدنی کو وہ شان عطا فرمائی تھی، مسجد نبوی کے اندر معاذ شریف کے قریب بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حضرت مدنی جو 10 سال تک مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، سینکڑوں لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ رات کو ہم جب معاذ شریف پر حاضر ہوئے، ہم نے سینکڑوں بار دیکھا کہ حضرت مدنی اپنی داڑھی سے معاذ شریف کے سامنے کی جگہ پر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو یہاں آنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے گھر سے لے کر جو دارالعلوم دیوبند کی کلاس کے درمیان کا حصہ ہے، اس میں کسی جگہ پر کیکر کا درخت لگایا جائے۔ اب جو طلباء تھے، جو انتظامیہ کے لوگ تھے، وہ حیران ہو گئے، حضرت لوگ تو جو ہے وہ اچھے اچھے پھولوں کے پودے لگواتے ہیں، گلاب کے پھول کا پودا لگوائیں، چنبیلی کے پھول کا پودا لگوائیں، فلاں درخت کا پودا فلاں پھول کا پودا لگوائیں، فلاں پودا لگوائیں، فلاں درخت لگوائیں۔ یہ کیکر کا درخت جو دیکھنے میں بھی بڑا بدنما ہے بھی کانٹوں والا، اس پر پھل بھی کوئی نہیں آتا، پھول بھی کوئی نہیں آتا، یہ آپ کیوں لگوا رہے ہیں؟
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ سے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہوا آپ سے جب آپ نے صحابہ سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے۔ تو وہ جو بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی تھی وہ درخت کیکر کا تھا۔ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ وہ درخت یہاں پہ لگا رہے، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت رضوان کا تذکرہ یاد آتا رہے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کا یہ معمول تھا کہ ایک ایک سنت پر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے شیخ کی زندگی کے اندر بھی دیکھا اتباع سنت اتنی زیادہ غالب، اتنی غالب کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے شمائل کے اندر یہ بات پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چلا کرتے تھے۔ کیسی تیز رفتاری تھے؟ صحابہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی شخص آگے کی طرف جھک کر جیسے چلتا ہے، جیسے کوئی شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، رفتار بھی تیز ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا بھی ہوتا ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی رفتار ایسے ہوتی تھی جیسے ایک شخص پہاڑ سے نیچے آ رہا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفتار کو سمجھنے کے لیے کم از کم 100 بار پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے اترے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے چلا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کیسے ہوا کرتی تھی۔ ایک ایک سنت پہ عمل۔ ہمارے حضرت کے خادم ایک مرتبہ بیان کرنے لگے، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم سفر پہ تھے تو مستقل بیانات تھے، بیان کے بعد بیان، ایک بیان کے بعد دوسرا بیان، یہاں تک کہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، حضرت کو آرام کا موقع نہیں ملا۔ کافی گھنٹے گزر گئے۔ اب اس کے بعد ایک جگہ پر ہم بڑا لمبا سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچے۔ اب گھر پہنچنے کے بعد حضرت انتہائی تھکے ہوئے تھے، حد سے زیادہ تھکاوٹ تھی، تو بس سیدھا آئے اور آتے کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئے، اور ابھی بستر پہ لیٹے ہیں اور لیٹتے کے ساتھ ہی گہری نیند۔ اب جب نیند گہری ہو گئی تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت کی نیند بہت زیادہ گہری ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت کو نیند اتنی زیادہ غالب تھی کہ انہوں نے اپنے موزے بھی نہیں اتارے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ چلو میں موزے اتار دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ موزے پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں کا پہننا ہے، بعد میں بائیں پاؤں کا پہننا ہے، اور اتارتے ہوئے بالکل اس کا الٹا ہے، اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اتارنا ہے، بعد میں دایاں پاؤں اتارنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس جلدی کے اندر دماغ میں نہیں رہی بات، اور میں نے دایاں پاؤں کا جو موزہ تھا اس کو اتارنا بھی شروع کیا، باوجود اس کے کہ حضرت گہری نیند میں تھے، اچانک سے ہڑبڑا کے اٹھے اور اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف مجھ سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمارے بڑوں کا عمل اس طریقے سے ہے۔ اس عاجز کو یاد ہے گزشتہ رمضان سے پہلے، یعنی اس سے پچھلا جو رمضان تھا، اس میں وہاں جنگ میں حضرت کے پاس خانقاہ کے اندر حاضر تھے خدمت میں، تو حضرت نے اس بات کا حکم فرمایا کہ جی اس مرتبہ رمضان میں گھر کے اندر جو قرآن 2-3 افراد نے سنانا ہے ان میں سے آپ نے بھی سنانا ہے، تو آپ نے تراویح ہمارے گھر پہ سنانی ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب دوسرا یا تیسرا دن تھا تراویح سنانے کا، تیسرا غالباً دن تھا، تراویح سنا کے فارغ ہوئے تو بعد میں بلا کے پوچھا، مولانا آپ تو عالم ہیں؟ جی حضرت۔ آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے سنت کیا ہے؟ اب خاموش، اس لیے کہ اتنی غور سے ایک ایک سنت کو کبھی غور ہی نہیں کیا اس طریقے سے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے مصلی پہ، بایاں پاؤں بعد میں رکھتے تھے۔ آج آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا، دایاں پاؤں بعد میں رکھا۔
ایک ایک سنت کے اوپر ہمارے اکابر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اس طریقے سے محفوظ کر کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے تصوف و سلوک کے جتنے مراتب طے کیے، جتنے مجاہدات کیے، میں نے وہ سارے کے سارے مجاہدات کو طے کیا، ساری مشقتوں کو برداشت کیا، سارے مراتب دیکھے۔ میں ان سب کے بعد بصیرت کی بنیاد پر دیکھنے کے بعد اس بات کو کہتا ہوں، اتباع سنت سے بڑا دنیا میں کوئی مجاہدہ نہیں، اور اتباع سنت سے زیادہ آسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ارشاد فرمایا کہ ایک طرف دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد سونے کی قیلولہ کرنے کی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک شخص اگر سنت کی نیت سے، قیلولے کی نیت سے 10-15 منٹ 20 منٹ لیٹ جائے، اور ایک بندہ اتنی ہی دیر کھڑے ہو کر 1000 رکعت نفل ادا کر لے، یہ تھوڑی دیر سونے والا آدمی 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انسان کے لیے اتنی قیمتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو آج چھوڑ دیا۔ تو محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنا، سنت کا متلاشی ہونا، فلاں چیز میں نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے، فلاں چیز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، فلاں چیز میں کیا سنت ہے، نبی علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بات چیت کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ہیئر اسٹائل کیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے بنایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کنگھی کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متلاشی انسان ہو جائے، اللہ کے قرب کا اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی نہیں ہے۔ خود اللہ نے ارشاد فرما دیا، وعدہ فرما دیا، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، میں اللہ رب العزت تم سے محبت کروں گا۔ اور یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص اس کی اولاد کی نقل اتارنا شروع کر دے تو اس نقل سے بھی ماں کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور جو کوئی شخص بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرے گا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کو وہ کیوں نہیں محبوب ہوگا؟ جو کوئی شخص بھی سنتوں والی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تو کر اس کو حقیقت، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ، میرے ہاتھ میں تو اتنا تھا کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کر سکوں، اے اللہ اس کے اوپر حقیقت کو چڑھانا یہ تو آپ کے ذمہ ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، اے اللہ اب اس کی حقیقت بھی بیان کر، اس کو حقیقت بھی فرما دیجئے۔ ساتواں تقاضا نبی علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد والی زندگی گزارنا، جہاں انسان اٹھتے بیٹھتے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے تذکرہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے انسان تذکرہ کیسے کرے؟ علماء نے لکھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرے، یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے بیٹھتے تذکرہ، اور دوسری بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، یہ بھی اٹھتے بیٹھتے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، مسجد سے باہر نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، کھانا شروع کرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے۔ ہر عمل پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی سے متعلق تذکرہ کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خوب زور و شور کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جب کبھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کو آ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں نے اپنے آقا و سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اتنی بات ارشاد فرمائی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ہچکی بن گئی، بات نہ کر سکے۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر اسی طریقے سے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ 3 بار اس طریقے سے ہوا، پھر اس کے بعد جا کر اپنی بات کو ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ، اس محبت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ان کو بڑھ جایا کرتی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے اندر نہیں رہ سکتا۔ میں مسجد نبوی میں ہوں، میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو نہ دیکھ سکوں، چہرے مبارک کو نہ دیکھ سکوں۔ بلال اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہاں سے ہجرت کی اور کہیں اور تشریف لے گئے، شام دمشق کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر لوگوں نے کہا، حضرت آپ اذان دے، فرمایا نہیں۔ جب اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت بھی کرتا تھا۔ اب بلال سے نہیں ہو پائے گا، ساری زندگی اذان نہ دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 واقعات ایسے ہیں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ ایک، جب بیت المقدس فتح ہوا تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، بلال آپ یہاں پر اذان دیں، تو امیر المؤمنین کا حکم تھا، انکار نہ کر سکے، اذان دے دی۔ اور دوسرا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، حضرت نے لکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر تھے۔ ایک دن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیسی سرد مہری ہے، تم ہم سے ملاقات کے لیے آتے نہیں ہو؟ جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً اپنی بیوی کو فرمایا، سامان سمیٹو، ہم نے چلنا ہے، مدینہ منورہ جائیں گے، مسجد نبوی میں جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے۔ چنانچہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جب یہاں پہنچے ہیں تو لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زمانے کے بعد آئے ہیں تو آج آنے کے بعد اذان بھی دیں، مگر سب کو معلوم تھا کہ ان کا معمول ہے، انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ حسنین کریمین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا و سردار، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دو۔ اب یہ دونوں شہزادوں کی جو خواہش تھی اس پر انکار نہ کر سکے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اذان دی۔ اب جب اذان شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں تو اور مدینہ منورہ میں تو کوہرام مچ گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اذان کہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ مرد اپنے گھروں سے نکل کر دوڑ دوڑ کے مسجد میں آ رہے ہیں، اور عورتوں نے بھی اپنے دوپٹے لیے، اپنی چادریں لیں اور اپنے پردے میں رہ کر اپنے گھروں سے باہر نکل کے مسجد نبوی کے باہر جمع ہو گئی۔ اب مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں، مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ان کو یاد آ رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر کیفیت کچھ اور عجیب ہو گئی جب ایک بچے نے ایک سوال اپنی ماں سے کیا کہ امی بتاؤ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے زمانے کے بعد واپس آ گئے، بتاؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اتنا محبوب تھا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، آنکھوں سے خود بھی رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور دوسروں کو بھی آنسو بہانے کا سبب بن جایا کرتے تھے۔ تو 7واں تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اور 8واں تقاضا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دل کے اندر شوق رکھنا کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر، حوض کوثر پہ جام نصیب ہو جائے، اس بات کی دل میں تمنا رکھنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمنا یک طرفہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں اشتیاق ہو، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے ملنے کے اسی طریقے مشتاق ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن موجود تھا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبا سے، محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے حیران ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے نام ہیں، جب آپ فرمائیں اس وقت پہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، آپ کے نام پر جان لوٹانے کے لیے تیار۔ آپ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے محبت کرنے والوں سے ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تم میرے صحابی ہو، تمہارا ایمان بڑا اعلیٰ، بڑا قیمتی ہے، لیکن ثوبان ذرا غور کرو، تم نے مجھے دیکھا، تم نے کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، تمہارے ایمان کی بڑی قیمت ہے، لیکن ثوبان ایک زمانہ دنیا میں وہ بھی آئے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، فقط اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے میرا تذکرہ سنیں گے، اور وہ تذکرہ سن کر ان کے دل میں میری محبت اتنی بھر جائے گی۔ ثوبان اگر انہیں اس بات کا اختیار دے دیا جاتا، یہ چوائس ان کو دے دی جاتی، اولادوں کو بیچ کر وہ میرا دیدار کر سکیں، ثوبان وہ میری محبت کی خاطر اپنی اولادوں کو بیچ دیتے اور نیت کر لیتے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ ثوبان میں ان کے لیے اداس ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہ مجھے میرے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ اگر اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملاقات کا شوق اتنا ہے، اب غور کریں کہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شوق کتنا ہونا چاہیے۔ 9واں تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا غم اپنے سینے کے اندر رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا غم اپنے دل کے اندر ہونا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کی قسمت پر رش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں۔ کیا معنی؟ محدثین نے لکھا یہ وہ لوگ ہیں جو ناصح بن کر، نصیحت کرنے والے بن کر دنیا کے اندر چلتے ہیں، جہاں کہیں موقع ملتا ہے لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم لے کر دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے 9واں تقاضا، اور 10واں تقاضا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا آپ پر درود پڑھوں اور کتنا اللہ رب العزت سے دعا مانگوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا تیسرا حصہ درود شریف کے لیے مختص کرتا ہوں اور بقیہ حصہ جو ہے اس میں دعا مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو اور اچھا۔ فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھوں گا اور آدھا وقت دعا مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو اور اچھا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ جو ہے وہ درود شریف پڑھوں گا اور بقیہ 1/3 جو ہوگا اس میں دعائیں مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو اور اچھا ہوگا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں تو سارا کا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کعب، اگر تم سارے اپنی دعا کے وقت پہ درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو یاد رکھو کہ اس درود شریف کے بدلے اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے غموں کے لیے بھی پروردگار عالم کافی ہو جائیں گے، تمہاری ہر مراد کو پوری فرما دیں گے۔ تم نے اپنی حاجات کو چھوڑ کر میرے اوپر اس طریقے سے درود شریف پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی واحدا، جو کوئی شخص بھی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کے اوپر اتنا زیادہ عمل ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، اور یہ دنیا کی واحد عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ اور بندہ دونوں کے دونوں شریک ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، صرف انسان عبادت کرتے، پروردگار وہ عبادت نہیں کیا کرتے، اللہ کی ذات عبادت سے مستغنی ہے۔ مگر یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے پروردگار کے ساتھ مشترک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو۔ علماء نے لکھا کہ اس آیت کے سننے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چنانچہ یہ درود شریف کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کہ یہ درود شریف کل قیامت کے دن انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام کو اونچا قد عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام کی تمام نسل کو، تمام انسانیت کو بڑے آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک اونچی کرسی پہ بیٹھ کر وہ ساری کی ساری انسانیت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہے، اس کو لایا جائے گا، اور جب وہ امتی آئے گا اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام جب یہ بات دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کو پکاریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ جی یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے سردار، فرمائیے کیا ہوا؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ کا ایک امتی ہے جو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھاگیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی تہبند کو کس لوں گا۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، تیزی کے ساتھ جاؤں گا، اور وہاں جا کے فرشتوں سے کہوں گا کہ اے فرشتوں، اس کو حساب کتاب کر اس کا ہو گیا، مگر اس کے بارے میں جہنم میں ڈال میں جلدی نہ کرو، رک جاؤ۔ فرشتے آگے سے کہیں گے کہ ہم تو نحن غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم تو سخت ہیں، جنگجو قسم کے، سخت قسم کے لوگ ہیں، جس بات کا اللہ میں حکم دے دے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کہنے پہ ہم اس شخص کو جہنم میں ڈالنے سے روک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب یہ بات ہوگی تو میں اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر پروردگار عالم کی جانب دیکھوں گا۔ یہ عربوں کے ہاں ایک محاورہ تھا، ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی سے رحم کی بھیک مانگنی ہوتی تھی تو اس کے سامنے اپنی داڑھی کو یوں پکڑ لیا کرتے تھے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو اس طریقے سے پکڑ کر اللہ رب العزت سے فریاد کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ اس کا حساب کتاب دوبارہ کروایا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو لے جاؤ، میزان ترازو پہ لے جاؤ اور جا کے فیصلہ کرو، دوبارہ سے اس کے اعمال کو تولو۔ اب جب دوبارہ سے عمل تولے جائیں گے تو دوبارہ یہی ہوگا کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہوگا، اوپر چلا جائے گا، گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا اور نیچے چلا جائے گا۔ اب فرشتے کہیں گے کہ اس کا فیصلہ تو ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں ایک چھوٹا سا قرطہ، ایک پرچی ہوگی، اس پرچی کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پرچی کو اس پلڑے میں ڈالیں گے تو نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ اچانک سے نیچے ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ اب نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ اس کے مقابلے میں کم ہیں، اور چنانچہ فرشتے فیصلہ کر دیں گے کہ اس شخص کو اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے۔ اب جب جنت کا فیصلہ ہوگا، اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹے گا اور کہے گا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی ذات تو بہت عالی ہے، آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے کہ آپ کون ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے تم مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں۔ وہ کہے گا اچھا آپ میرے نبی ہیں، اچھا یہ جو پرچی تھی اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف ہے جو زندگی میں تم میرے بارے میں پڑھا کرتے تھے، میرے اوپر درود پڑھ کے بھیجا کرتے تھے، اس درود شریف کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ درود شریف اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا نہ صرف یہ کہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے دربار میں انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے یہ 10 تقاضے ہیں، جو کوئی شخص بھی ان 10 تقاضوں کو پورا کرے گا حقیقی معنوں میں وہی عاشق رسول ہے۔ اور اگر ان 10 تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، ہم جتنے بھی نعرے لگا لیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دعوے کھوکھلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنونی تعلق نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔